یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہوگی۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ تو وہ بندہ جو 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو ہر بار جب دعا کرے گا قبول ہوگی۔ تو پھر آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرتاثیر وظیفہ، کتنا طاقتور عمل ہے۔ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار کچھ الگ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہماری تو اتنی زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، اتنی زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بھی بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے سے میں پیار کرتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی قیمتی عمل ہے، بڑا ہی خاص اور مجرب عمل ہے، بڑا آزمودہ اور پرتاثیر وظیفہ ہے۔ اگر میری کوئی بہن یا بھائی کسی بھی مشکل میں ہے، اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اس کا ہر مسئلہ، ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ نے یہ عمل بڑی ہی خاموشی والی جگہ پر کرنا ہے، اور اس جگہ پر کرنا ہے جہاں پہ آپ کا دھیان کسی اور کی طرف نہ جائے۔ آپ نے اس عمل کو بڑے ہی عاجزی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے اللہ پر پورا یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے اور آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے؟ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ جہاں بھی ہیں، جب بھی ہیں، جیسے بھی آپ کو وقت ملے، اس عمل کو کر لینا۔ آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ جب آپ باوضو ہو جائیں تو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے درود پاک کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر میری کوئی بہن یا بھائی جس کو درود پاک، درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے۔ آپ جب درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی نے کائنات کو تخلیق کیا، سبھی جانداروں کو پیدا کیا اور وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ تسبیح پر پڑھ لیں، چاہے تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے قرآن کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے تیسرا اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کا ہے۔ جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو ہمارا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پہ اور آخری وظیفہ استغفار کا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، مطلب آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ آخری تیسرا وظیفہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ابتدا میں آپ نے جتنی مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، آپ نے آخر میں پھر سے اتنی ہی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور وہی بیٹھے بیٹھے 10 منٹ تک اپنی آنکھیں بند کر کے
آپ نے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رو کر اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے، اپنے اللہ کے حضور اپنی مشکل کو رکھیں، اپنی مشکل کو حل کروائیں۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسے خاص دن ہے، محرم الحرام کے پہلے 10 دن ایسے خاص دن ہیں کہ اس میں اللہ پاک ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، اس میں کی گئی ہر دعا کو اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ وہ میری بہنیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں وہ ان دنوں کا انتظار کرتی ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ نواز دے گا۔ جو میرے بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔